برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ قابل عزت احترام میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی نسبت عطا فرمائی۔ نسبت بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ ایک اینٹ باہر رکھی ہوئی ہے اور ایک اینٹ مسجد کی کسی دیوار میں استعمال ہو گئی۔ باہر رکھی ہوئی اینٹ کو اگر کوئی توڑتا ہے، کسی جگہ پھینک دیتا ہے تو آدمی کچھ نہیں بولتا، اور مسجد کی دیوار میں جو اینٹ استعمال ہوئی ہے اگر اس کو کوئی بری نظر سے بھی دیکھتا ہے تو آدمی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک کپڑا میرے جسم پر ہے اور ایک کپڑا قرآن مجید کا غلاف بنا دیا گیا ہے۔ میرے جسم پر جو کپڑا ہے اس کو کوئی دیکھتا نہیں، کوئی چومتا نہیں، لیکن جو غلاف قرآن مجید کے، جو کپڑا غلاف بن کے قرآن مجید کے اوپر آ گیا، آدمی اس کو چوم رہا ہے، یہ نسبت حاصل ہے۔ تو جو چیز بھی قرآن مجید سے وابستہ ہو جاتی ہے، جس چیز کا بھی تعلق قرآن مجید سے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو ہم جس نسبت کو لے کر بیٹھے ہیں وہ بہت اونچی نسبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے، بہت ساری چیزیں، تو اس میں دو چیزیں جس کو خود قرآن مجید نے بیان کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن مجید تلاوت بھی کر کے بتاتے تھے، یعنی الفاظ بھی پڑھ کے بتاتے تھے۔ چنانچہ نفس الفاظ کے پڑھنے پر قرآن مجید کا ایک بہت بڑا اثر ہے۔ کئی واقعات ایسے ہیں، حضرت عمر بن الخطاب کا واقعہ ہم نے سنا ہے، نفس قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ایسا اثر ان الفاظ قرآن کا ان کے دل پر ہوا کہ وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور یہ وہ واقعہ ہے جس میں صرف مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ مشرکین بھی وہاں جمع تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ نجم کی تلاوت کی اور اس میں آیت سجدہ پر پہنچے تو باقاعدہ مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی سجدہ ریز ہو گئے اور زمین پر اپنا ماتھا ٹیک دیا۔ صرف ایک شخص تھا جس کے اندر یعنی شرارت تھی، خباثت تھی، اللہ نے نہیں چاہا تھا، تو وہ تنہا ایک آدمی سجدے میں نہیں گیا، باقی ہر شخص سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ کا اثر تھا۔ وہ مسلمان اس مجمع میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب الفاظ کا یہ عالم ہے تو اس کی معنی کی کیا تاثیر ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے وہ محبوب کا کلام ہے، ہم سب کے پالنہار کا کلام ہے۔ اس نے گویا ہمیں ایک دستور دیا ہے، ایک خط دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی حبیب کے پاس کسی محبوب کا خط آئے تو جب تک وہ خط اس کو سمجھ میں نہیں آتا تب تک چین سے نہیں بیٹھتا، اور جب وہ خط اس کو سمجھ میں آ گیا اور اس میں خوشی کی بات ہوتی ہے تو اس کے دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ ارے میرا محبوب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو دنیا کے محبوب کی حالت ہے، یہ تو وہ محبوب ہے جس کے مقابلے میں پوری دنیا ہیج ہے، اور جو پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، اس محبوب نے ہمیں اتنا بڑا خط دیا ہے، اتنا بڑا دستور دیا ہے۔ ہم ذرا اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو عجیب و غریب کیفیت اور اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے، اس قرآن مجید کو ہم نمازوں میں تلاوت کرتے، اور یہ نماز کوئی ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے اور ایک وقت کا نہیں ہے، 5 وقت، یہ تو فرض کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہماری بہت ساری عوام ایسی ہے جو کئی نوافل کا اہتمام کرتی ہے، اور تو اس کا مطلب یہ کہ گویا کتنی ساری نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر یہی قرآن مجید اور اس میں خشوع و خضوع بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن جب اس قرآن مجید کو معنی کے استحضار کے ساتھ
کہ اچھا اس صورت میں کیا کہا گیا، اس کا معنی مجھے سمجھ میں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت اس کی نماز کا کچھ اور ہی حال ہوگا۔ اس کو جو لطف آتا تھا اس سے کہیں زیادہ لطف اس کو اس نماز میں آئے گا جس میں اس نے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا ہے، اس کے الفاظ کے معنی کو سمجھ کے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ چوتھی بات یہ ہے، یہ قرآن مجید کو جاننا کیوں ضروری ہے، اس کے الفاظ اور معنی کو جاننا کیوں ضروری ہے، اس کو بتلا رہا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب گمن دامت برکاتہم فرماتے ہیں، پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سابقہ میں جتنے برے لوگ گزرے ہیں، فرعون، قارون، حامان، شداد، یہود و نصارہ، ان تمام لوگوں کے یعنی برائیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر پھٹکار کس وجہ سے ہوئی، ان میں کون سی برائیاں تھی، کون سی خامیاں تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا، لعنتیں نازل ہوئی، اس کا تذکرہ کیا اور اس سے بچنے کے کیا اسباب ہے، وہ کون سی برائیاں تھی جو ان میں پائی جاتی تھی، اور مومنین کا تذکرہ، انبیاء کا تذکرہ، اچھے لوگوں کا تذکرہ، اولیاء اللہ اور اللہ تبارک کہ جو نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا، اور ان کے ان خوبیوں کا تذکرہ کیا جو خوبیاں ان میں پائی جاتی تھی۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئے گی تو اس کے ذریعے بالیقین ہمارا معاشرہ صالح بنے گا، گویا ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کا ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا دستور العمل، ایک قانون، ایک لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے اس لو کو جانیں گے، الفاظ کے ساتھ معنی کو بھی ہم سمجھیں گے تو ہماری زندگیوں میں بھی چینجنگ آئے گی، ہمارا معاشرہ ایک صالح اور اس سے افراد بھی بنیں گے، اور افراد کے ساتھ ساتھ جب افراد بنیں گے تو معاشرہ بنے گا۔ اس لیے قرآن مجید کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ جن صورتوں کا انتخاب کیا گیا وہ اسی لیے کہ جو صورتیں عامتاً ہم نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں تو پہلے وہ صورتیں تفسیر کے طور پر ہمارے سامنے آ جائے، اس کے موٹے موٹے معنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ موٹی موٹی باتیں ہمارے سامنے آ جائے، اس لیے پہلے ان صورتوں کا انتخاب کیا گیا۔ یہ دو صورتیں جو ایک ساتھ ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی قرآن مجید کی آخری دو صورتیں، اس میں سے سورہ فلق کی اس لیے تلاوت کی گئی کہ یہ دو صورتوں کے متعلق ایک ربط ہے، ایک جوڑ ہے جو تفسیر سے آپ کے سامنے آ جائے گا معنی سے۔ میں پہلے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ان چیزوں کے شر سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، ان چیزوں کے شر سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے یعنی آ جائے، رات آ جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونک مارنے والیوں کی شر سے، اور گروہ میں پھونک مارنے والیوں کی شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ یہ دو صورتیں جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن مجید کی تفسیر کی کتابوں میں یعنی قرآن مجید کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ذریعے، بزرگان دین اور صحابہ کرام کے کلام کے ذریعے قرآن مجید کی وضاحت اور اس اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کی تھوڑی تفصیل جن کتابوں میں بیان کی گئی ہے، ان کتابوں کو تفسیر کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ کون سی کتابیں کہا جاتا ہے؟ تفسیر کی کتابیں۔ تو تفسیر کی کتابوں میں عامتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن مجید اترتا تھا تو اس کی کچھ شکلیں ہوتی تھیں۔ ایک تو شکل یہ ہوتی تھی کہ کسی نے کچھ سوال کر دیا تو اس کے جواب اللہ کے رسول سے، تو اس اللہ کے رسول کے پاس اس کا جواب نہیں تھا اور آپ اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے تھے تو جبرائیل امین کچھ لے کر آئے۔ جیسے ایک آیت کریمہ ہے، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ یہ اس وقت سوال کیا تھا جب کہ زکوٰۃ
نازل نہیں ہوئی تھی، تو کیا خرچ کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یہ لوگ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو کہا گیا کہ جو بچے وہ خرچ کر دو، یعنی جو تمہاری ضرورت میں استعمال ہو رہا ہے اس کو رہنے دو، اور اس کے علاوہ جو بچے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرو۔ اسی طریقے سے کبھی کوئی واقعہ پیش آتا تھا اس وقت کوئی صورت نازل ہوتی تھی۔ یہ دو صورتیں جو ہیں اس میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں عرب بھی تھے، یعنی اوس و خزرج جن کو انصار کہا جاتا ہے، اور یہود بھی تھے۔ یہود اور نصارہ ہوتے ہیں، یہ آسمانی کتاب کو مانتے ہیں۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری ان کو ماننے والوں کو کہا جاتا ہے، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری ان کو ماننے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہود جو تھے وہ مدینہ میں موجود تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول کے مدینہ جانے کے بعد آپ سے معاہدہ تو ہو گیا تھا، آپ نے ان سے عہد کر لیا تھا کہ تم بھی ہم کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، ہم بھی تم کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لیکن یہود پھر بھی اندر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے رہتے تھے۔ تو ایک شخص نے لبید بن عاصم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچہ تھا، یہ ایک غلام تھا جو آپ کی خدمت کر دیا کرتا تھا، کسی طریقے سے اس لبید ابن عاصم نے اس بچوں کو پٹا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس کے دندانے وہ لے گئے، اور اس دندانوں میں اور اس کنگھی میں کچھ دھاگا باندھ کے اس میں 11 گرہیں لگا دی، اور وہ 11 گرہیں کھجور کا غلاف جہاں وہ کھجور کا پھل تیار ہوتا ہے اس میں ڈال دیا، اور مدینہ کے پاس ایک کنواں تھا بیر ذروان، اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے وہ جادو کیا ہوا حصہ دبا دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے اس قسم 6 مہینے اس حالت میں گزرے، بس اس کا اثر نبی پر اتنا ہوا تھا کہ آپ کوئی کام کر لیتے تھے تو بولتے شاید میں نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا، اور کبھی کوئی کام آپ نہیں کرتے تھے تو آپ کو یہ لگتا تھا کہ شاید میں یہ کام کر چکا ہوں، اتنا اس جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا۔ 6 مہینے کے بعد خواب میں 2 فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک سر کے پاس کھڑا ہوا اور ایک پیر کے پاس کھڑا ہوا۔ ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ کہا کہ بیمار ہے۔ کہا کیا بیماری ہے؟ کہا جادو کر دیا ہے۔ کہا کس نے کیا ہے؟ کہا ایک یہودی لبید ابن عاصم نے اپنے بیٹیوں کے پاس جادو کروایا ہے۔ کہا کس میں کیا ہے؟ کہا کنگا جو ہوتا ہے اس کے دندانوں میں اور ایک دھاگے میں کیا ہے۔ تو کہا وہ کہاں ہے؟ تو کہا ایک کنویں میں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک خواب میں پوری شکل بتلا دی گئی تو اللہ کے رسول اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے، اس پتھر کے نیچے سے وہ چیزیں نکالی، اور یہ دونوں صورتیں میں 11 آیتیں ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 1 2 3 4 5 اس صورت میں ہے اور 6 اس صورت میں، یوں کر کے کل 11 آیتیں ہیں۔ اللہ کے رسول اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں شیطان وغیرہ سے پناہ چاہی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھولتے، ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ، ایک گانٹھ جس کو بولتے وہ کھولتے۔ اس طریقے سے 11 آیتیں پوری ہوئی اور 11 گرہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دی، اور آپ سے جادو کا اثر ختم ہو گیا، اور آپ نے یہ کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مجھ سے ایک بوجھ اتار دیا گیا۔ یہ اس کا شان نزول ہے، یعنی اس وجہ سے یہ 2 آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پھر آگے تفسیر انشاءاللہ آ جائے گی آئندہ اتوار کو کہ جادو کا کیا مطلب ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا کیا مطلب ہے، پھر یہ جادو کیا چیز ہے، وہ پوری تفسیر، اور اس سورہ شریفہ سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔